قرآن مجید کا پارہ نمبر 16۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ انہوں نے کہا بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور رہی دیوار تو وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا اور ان کا باپ نیک شخص تھا، لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ
صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے جلد ہی اس کا کچھ ذکر تمہیں سناؤں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور ہم نے ہر شے کے مطلوبہ وسائل بھی اسے فراہم کیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ چنانچہ پھر وہ راہ پر ہو لیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کا ارتکاب کرے گا ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ لیکن جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ ثم أتبع سببا۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ اسی طرح کا حال تھا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا ہمیں اس کی مکمل خبر تھی۔ ثم أتبع سببا۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا،
جو طاقت میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی فضا کو برابر کر دیا تو اس نے لوگوں سے کہا آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا اب میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیلوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ اس کے بعد وہ نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ اور اس دن ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ جن کی سعی دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم
جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دیجئے میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے لہذا جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدائے رحمان الرحیم. کافہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اذ نادى ربه نداء خفیا. جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. عرض کی پروردگارا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور میرے پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بنا.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ جواب ملا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ عرض کی، پروردگارا، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی 5 ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا، اسی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا ارشاد ہے، یہ تو میرے لیے آسان ہے، چنانچہ اس سے پہلے خود آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ کہا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی کامل 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارتاً کہا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ، کتاب خدا کو محکم تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وكان تقیا۔ اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا، بس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، بس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن
منك إن كنت تقيا. مریم نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا. آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو اور یہ کام طے شدہ ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئی. المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرشتے نے مریم کے پائینے پا سے آواز دی غم نہ کیجیے آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. بس آپ کھائیں اور پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی. لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت غضب کی حرکت کی. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بس
मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग कहने लगे, हम इससे कैसे बात करें जो बच्चा अभी गहवारे में है। قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا और मैं जहां भी रहूं मुझे बाबरकत बनाया है और जिंदगी भर नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया है। وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا और अपनी वालिदा के साथ बेहतर सलूक करने वाला करार दिया है और उसने मुझे सरकश और शकी नहीं बनाया। والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا और सलाम हो मुझ पर जिस रोज मैं पैदा हुआ और जिस रोज मैं वफात पाऊंगा और जिस रोज जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ये हैं ईसा बिन मरियम और ये है वो हक बात जिसमें लोग शुबा कर रहे हैं। ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون अल्लाह के शायान शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो ऐसी बातों से पाक है। जब वो किसी अम्र का इरादा कर लेता है तो बस उससे फरमाता है हो जा, सो वो हो जाता है। وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ मुस्तकीम और यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस उसकी बंदगी करो, यही राह रास्त है। فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم मगर मुख्तलिफ फिरकों ने बाहम इख्तलाफ किया, बस तबाही उन काफिरों के लिए होगी बड़े दिन के हाजिर होने से। أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين जिस दिन वो हमारे सामने होंगे तो उस वक्त क्या खूब सुनने वाले और क्या खूब देखने वाले होंगे, लेकिन आज ये जालिम लोग सरीह गुमराही में हैं। وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्हें हसरत के दिन से डराइए जब कतई फैसला कर दिया जाएगा और ये लोग गफलत में पड़े हैं और ये ईमान नहीं लाते। إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون और हम ही जमीन के और जो कुछ उस पर है सबके वारिस होंगे, फिर वो हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا और इस किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए,
यकीनन वो बड़े सच्चे नबी थे। إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا जब उन्होंने अपने बाप चाचा से कहा, ए अब्बा, आप इसे क्यों पूछते हैं जो ना सुनने की एहलियत रखता है और ना देखने की, और ना ही आपको किसी चीज से बेनियाज करता है। يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ए अब्बा, बतहकीक मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, बस आप मेरी बात माने, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ए अब्बा, शैतान की पूजा ना करें, क्योंकि शैतान तो खुदाए रहमान का नाफरमान है। يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ए अब्बा, मुझे खौफ है कि खुदाए रहमान का अजाब आपको गिरफ्त में ले ले। ऐसा हुआ तो आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे। قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا उसने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरकश्ता हो गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे जरूर संसार करूंगा और तू एक मुद्दत के लिए मुझसे दूर हो जा। قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا इब्राहिम ने कहा, आप पर सलाम हो, मैं आपके लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूंगा, यकीनन वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا और मैं तुम लोगों से नीस अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो उनसे अलहदा हो जाता हूं, और मैं अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से मांग कर कभी नाकाम नहीं रहूंगा। فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا फिर जब इब्राहिम उन लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन्हें ये लोग पूछते थे उनसे किनारा कश हुए तो हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए और सबको हमने नबी बनाया। ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا और हमने उन्हें अपनी रहमत से भी नवाजा और उन्हें आला दर्जे का जिक्र जमील भी अता किया। واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا और इस किताब में मूसा का जिक्र कीजिए, वो यकीनन बरगुज़ीदा नबी मुरसल थे।
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، اور ہم نے انہیں طور کی دانی جانب سے پکارا اور راستار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی۔ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے۔ ورفعناه مكانا عليا، اور ہم نے انہیں اعلی مقام پر اٹھایا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، ایسی جاویدانی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہاں وہ بےہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا۔
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جھلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ذمے ہے. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب انہیں ہماری سری آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ہم ان سے پہلے
کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے. لقد جئتم شيئا إدا بتحقیق تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. أن دعوا للرحمن ولدا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا. لقد أحصاهم وعدهم عدا بتحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دے اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کرے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدائے رحمان و رحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرة لمن یخشى بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے. الرحمن علی العرش استوى وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى. پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. میں ہی آپ کا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دیں، بتحقیق آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی سعی کے مطابق جزا ملے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. پس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى. اور اے موسیٰ، یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور مفادات بھی ہیں۔ قال ألقها يا موسى. فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینکیں۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى. پس موسیٰ نے اسے پھینکا
تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیں اور ڈرے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما، ويسر لي أمري۔ اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدة من لساني۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، هارون أخي۔ میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد به أذري۔ اسے میرا پشت پناہ بنا دے۔ وأشركه في أمري۔ اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے، كي نسبحك كثيرا۔ تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں ونذكرك كثيرا۔ اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ فرمایا اے موسیٰ یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اور باتحقیق ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا شخص بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے۔ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی
آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پس ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی خوب آزمائش کی۔ پھر سالوں تک آپ مدین والوں کے ہاں مقیم رہے۔ پھر اے موسیٰ، اب عین مقرر وقت پر آ گئے ہیں، اصطنعتك لنفسي اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري لہذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں، اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فرمایا، آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں، ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر سختیاں نہ کر، بلا شبہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو تکذیب کرے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون بولا، پھر گزشتہ نسلوں کا کیا بنا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے۔ كلوا وارعوا أنعامكم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، صاحبان علم کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور باتحقیق ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں، سو اس نے پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے ہمارے پاس آئے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ پس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو یکجا کیا، پھر مقابلے میں آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ لہذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے
मूसा को दौड़ती महसूस हुई। فأوجس في نفسه خيفة موسى बस मूसा ने अपने अंदर खौफ महसूस किया। قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى हमने कहा खौफ ना कर, यकीनन आप ही गालिब आने वाले हैं। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى और जो कुछ आपके दाएं हाथ में है उसे फेंक दे कि जो कुछ उन्होंने बनाया है ये उन सब को निगल जाएगा। ये लोग जो कुछ बना लाए हैं वो फकत जादूगर का फरेब है, और जादूगर जहां भी हो कामयाब नहीं हो सकता। فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى फिर जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम हारून और मूसा के परवरदिगार पर ईमान ले आए। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى फिरऔन बोला, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। ये यकीनन तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। अब मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिम्त से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर तुम्हें यकीनन सूली चढ़वा दूंगा। फिर तुम्हें जरूर मालूम हो जाएगा कि हम में से सख्त और देर पा अजाब देने वाला कौन है। قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا जादूगरों ने कहा, जो दलाइल हमारे पास पहुंच चुके हैं उन पर और जिसने हमें खल्क किया है उस पर हम तुझे मुकद्दम नहीं रखेंगे। लिहाजा अब तूने जो फैसला करना है कर डाल। तू बस इस दुनिया की जिंदगी का खात्मा कर सकता है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फिर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस सिह्र वल्लाहु खैरुन व अबक़ा। हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और जिस जादूगरी पर तुमने हमें मजबूर किया था उसे भी माफ कर दे, और अल्लाह सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। बेशक जो मुजरिम बनकर अपने रब के पास आएगा उसके लिए यकीनन जहन्नुम है जिसमें वो ना मरेगा और ना जिएगा। वमन यअतिहि मुमिनन क़द अमिलस्सालिहाति फउलाइक लहुमुद्दरजातुल उला। और जो मोमिन बनकर उसके पास हाजिर होगा जबकि वो नेक आमाल भी बजा ला चुका हो, तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दरजात हैं।
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑے، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دے. آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوى. جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا، بس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، بولے، اے میری قوم،
کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی، پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، پھر وہ بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ألا تتبعن أفعصيت أمري. تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے جواب دیا اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري. کہا اے سامری، تیرا مدعا کیا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، پس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ موسیٰ نے کہا دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ بتحقیق تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو اس سے منہ موڑے گا بس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، خوف کے مارے جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے دنیا میں تم صرف 10 دن رہے ہوگے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں، جب ان میں سے زیادہ صاحب الرائے کا یہ کہنا ہوگا کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے اور وہ کسی کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ سب چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہ بیان کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور باتحقیق ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لا زوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے صدر کھل گئے اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے کاٹنے شروع کر دیے اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا پروردگارا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرے اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے
اپنے پروردگار کی ثنا کی تسبیح کرے اور کچھ اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے، ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت و رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔